ساتھ ایک بھائی نے سوال کیا کیا احادیث بعد میں لکھی گئی ہیں؟ اچھا بعد میں لکھی گئی ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں ذرا سمجھے بات. یہ ایک مشہور اعتراض ہے جو عموماً منکرین حدیث یا روافض کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال بعد یا 250 سال بعد یا 300 سال بعد لکھی گئی ہیں. اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے اتنے عرصے بعد لکھی گئی تو اس کا درجہ استناد وہ نہیں ہو سکتا جو قرآن مجید کا ہے، قرآن حکیم کا ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہے. تو اس بات کو سمجھیں. یہ کس نے آپ کو بتایا کہ احادیث جو ہے وہ 200 سال بعد یا 250 سال بعد 300 سال بعد لکھی گئی؟ یہ آپ معترض سے سوال کریں گے. جس نے یہ اعتراض کیا ہے یہ آپ اس سے سوال کریں گے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ حدیثیں 200 سال بعد 250 سال بعد یا 300 سال بعد لکھی گئی؟ اب وہ آپ کو تاریخی حوالہ جات دینا شروع کریں. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ حدیثیں 200 سال بعد 250 سال بعد 300 سال بعد لکھی گئی اس لیے ہو گئی غیر مستند، اور یہ جو تاریخ ہے جو انہیں 200 250 300 سال بعد بتا رہی ہے یہ کب لکھی گئی؟ کیا یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھی گئی تھی؟ نہیں، بعد میں. تو یہ مستند کیسے ہوئی؟ اس کی یہ والی بات مستند کیسے ہوئی؟ اچھا یہ بھی صرف یعنی کہ الزامی جواب ہے، ورنہ حقیقی جواب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ احادیث کو زیادہ جاننے والے ہیں یا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ جاننے والے ہیں؟ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں، دونوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ احادیث کے زیادہ جاننے والے ہیں، زیادہ حافظ ہیں یا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا کہ وہ زیادہ حافظ ہے، زیادہ جاننے والا ہے. کہ حضرت کیسے؟ تو فرمایا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، وہ لکھ لیا کرتا تھا. مجھے لکھنا نہیں آتا تھا اور وہ لکھ لیا کرتا تھا. یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں روایت موجود ہے. اس سے پتہ لگا کہ احادیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جاتی تھی. اسی طریقے سے یہی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں احادیث کو لکھا کرتا تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن ہے نا مجھے صحابہ نے بعض نے ٹوکا کہ یہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ رہا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کس کیفیت میں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی رضامندی کی حالت میں، ہر بات مت لکھا کر. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا. کچھ عرصہ بھی نہیں بیتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نصیحت فرما رہے تھے اور نصیحت فرمانے کے دوران میں آپ کی نظر میری طرف پڑی کہ میں لکھ نہیں رہا ہوں. تو آپ نے مجھ سے سوال کیا تو لکھ نہیں رہا ہے؟ تو لکھ نہیں رہا ہے اس بات کا جواز ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث لکھوایا کرتے تھے، لکھوانا چاہتے تھے، لکھوایا کرتے تھے. تو لکھ نہیں رہا ہے؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو صحابہ نے ٹوکا تھا وہ بات بتائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لکھا کر، اس زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا. اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر بات امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ حضرت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس کوئی وصیت ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض شرعی مسائل کا آپ نے نام لیا اور نام لینے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احادیث لکھی اور وہ مجموعہ میرے پاس ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد کوئی وصیت میرے پاس نہیں. اس حدیث سے بھی پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی جاتی آپ کے زمانے میں لکھی جاتی. بعد میں تو گویا اس چیز نے ترقی کی ہے، اس لکھنے کے عمل نے ترقی کی. صحابہ کرام نے لکھا، صحابہ کرام سے ان کے کئی سو شاگرد جو تابعین تھے انہوں نے لکھا، پھر ان سے کئی ہزار ان کے شاگرد جو تبع تابعین تھے انہوں نے لکھا. اور یہ مجموعہ آج بسند پورے اہتمام کے ساتھ آج ہمارے ہاتھوں میں، اور اپنے اس علمی سرمایہ پر ہم بہت فخر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے بڑی ہم پر نعمت کی ہے.